باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: ثم قال تبارك وتعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا، أي أمركم بالجهاد والجلاد لما له في ذلك من الحكمة في كل تقدير. ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة في الكفار المجاهدين، فقال: ليقطع طرفا ليهلك أمة من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا، أي يرجعوا خائبين، أي لم يحصلوا على ما أملوا. ثم اعترض بجملة دلت على أن الحكم في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له، فقال تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أي بل الأمر كله إلي، كما قال تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو جہاد کا حکم دیا ہے تو اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا اختبار، امتحان، اس کے بعد ان کی عزت یا ذلت کا فیصلہ فرماتے ہیں. ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ بھی قادر تھے کہ ساری دنیا میں ایک بھی کافر نہ ہوتا، ساری دنیا کو مسلمان فرما دیتی. اللہ اس بات پہ قادر. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ بھی قادر تھے کہ شیطان کو، ابلیس کو، ابلیسی قوتوں کو پیدا ہی نہ کرتے، شر کی قوتیں پیدا ہی نہ کرتے، سارے عالم میں خیر ہی خیر ہوتی، کوئی برائی ہوتی ہی نہ. اس بات پر بھی قادر تھے. اچھا، اللہ نے اگر یہ دونوں قوتیں پیدا کر دی، مسلمان اور کافر، تو پھر کافروں کو مٹانے کے لیے اللہ قادر ہیں ہواؤں کے ذریعے مٹا دے، اللہ قادر ہیں ابابیل کے ذریعے برباد کر دے، اللہ قادر ہیں طوفان کے ذریعے ہلاک کر دے، اللہ قادر ہیں کہ مکڑی بھیج کے ان کو برباد کر دے. لیکن پھر اللہ نے اپنے بندوں کو جو حکم دیا جہاد کا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جب جہاد ہوگا، اختبار ہوگا، امتحان ہوگا، کھوٹے اور کھڑے جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہوں، مومن اور منافق جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہوں، مسلمان اور کافر جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہوں. اور پھر مومنوں کو اگر تکلیف ہوگی تو درجات بلند ہوں، اگر شہید ہو جائیں گے تو اور درجات بلند ہوگی، اگر زندہ رہیں گے تو غازی بن کے لوٹیں گے. کافروں کو دنیا میں عذاب ہوگا اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے عذاب ہوگا کہ کبھی شکست کھائیں گے، قید ہوں گے، قتل ہوں گے، قیدی بنیں گے، غلام بنیں گے. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے جو اللہ نے اپنے عالم میں جاری فرما دیا ہے. حق کے مقابلے پہ باطل نہ ہو تو پھر حق کی کوئی عظمت بھی نہیں ہوتی، صدق کے مقابلے پہ اگر کذب نہ ہو تو پھر سچائی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اسی طرح اگر روشنی کے مقابلے پہ اندھیرا نہ ہو، نور کے مقابلے پہ ظلمت نہ ہو تو پھر روشنی کی کوئی وقعت نہیں ہوتی. اسی طرح توحید کے مقابلے پہ شرک نہ ہو تو پھر توحید اور تفرید کا جو مقام ہے وہ واضح نہیں ہوتا. تو اللہ نے دنیا میں ضدین پیدا کیے ہیں، ایک طرف اسلام ہے، ایک طرف کفر ہے.
ایک طرف صدق ہے، ایک طرف کذب ہے، ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلص مجاہد مومن ہیں، دوسری طرف منافق ہیں۔ اب اختبار ہوگا، اب امتحان ہوگا، اس امتحان میں کھوٹے اور کھرے جو ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں گے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ پہلی قوموں پر عذاب آئے، اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا بھیج دی، بعض قوموں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو مسلط کر دیا، بعض قوموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان بھیجے، مکڑی بھیجی، جوئیں بھیجی، خون بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض قومیں ایسی تھیں کہ جن کو آسمانوں تک لے کے الٹ دیا گیا، تو اللہ پاک تو قادر ہیں، لیکن پھر بھی بدر میں کیوں آزمایا گیا کہ ایک طرف مومنوں کے ایمان کا امتحان ہو، ان کی شجاعت کا، ان کے جہاد کا، اور ان کے ہاتھوں سے ان کا دشمن جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ ہم ہلاک کر دیں گے ایک جماعت کافروں کی مسلمانوں کے ہاتھوں سے، یا ان کو اتنا ذلیل کر دیں گے أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، پھر وہ لوٹیں گے ناکام نامراد ہو کر۔ اس لیے اللہ فرماتی ہے میری حکمت ہے کہ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَيْ أَمَرَكُمْ بِالْجِهَادِ، اللہ نے مسلمانوں کو کیوں حکم دیا کہ جہاد کرو؟ بل جلاد مانا بہادری کے سے کام لو، لما لہو فی ذالک من الحکمت فی کل تقدیر، اس کے اندر ہماری حکمتیں، ہمارے فیصلے کوئی بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اسی طرح جتنے اقسام ممکنہ ہیں کافروں سے، سب کے خلاف مجاہدین کو حکم ملا کہ جہاد کریں۔ فقال لِيَقْطَعَ طَرَفًا أَيْ لِيَهْلِكَ أُمَّةً، تاکہ ایک جماعت کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہلاک کر دیا جائے، من الذین کفروا او یکبتہم فینقلبوا أي يرجعوا خائبین، خائبین کا معنی لم يحصلوا على ما عملوا، جو انہوں نے امیدیں کی تھی وہ ان کو حاصل نہ ہوں بلکہ نامراد لوٹیں، کیونکہ کافر تو اس لیے آئے تھے نا کہ جنگ بدر میں ہم پوری قوت کے ساتھ حملہ کر کے مسلمانوں کی طاقت کو ختم کر دیں اور آئندہ کے لیے اپنے راستے جو ہیں وہ محفوظ کر لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تدبیریں الٹی کر دی، ان کی قوتوں کو ناکام کر دیا، وہ ناکام ہوئے، ذلیل ہوئے، قتل ہوئے، قید ہوئے، مارے گئے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتی ہے جملہ معترضہ درمیان میں آ گیا کہ ان الحکم فی الدنیا والآخرۃ لہ وحدہ لا شریک لہ، اصل حکم اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کی تقدیر ہے، اسی کی مشیت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے فرمایا لیس لک من الامر شیء، میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ میں یہ کوئی چیز نہیں بلکہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، بل امر کلہ الی، تمام امر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اسی طرح جیسے فرمایا فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ یہ ہے کہ جو میں نے آپ پر وحی کیا ہے وہ امت کو پہنچا دیں، باقی سب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم کسی کو ہدایت دیں، کسی کو ہدایت نہ دیں، کسی کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں، کسی کو کافر بنا دیں، اور کافروں کے گھر میں مومن پیدا کر دیں، مومنوں کے گھر میں کافر پیدا کر دیں، اچھے لوگوں کے گھر میں برے پیدا کر دیں، برے لوگوں کے گھر میں اچھے پیدا کر دیں، یہ سب میری تقدیر ہے، میری حکمتیں ہیں، میرا اختیار ہے، یہ کسی کا اختیار نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری اتنی ہے کہ آپ اللہ کا دین پہنچائیں، بس اگر کوئی ایمان لے آئے لے آئے، نہ لے آئے نہ لے آئے، انما علیک البلاغ، باقی اس کا حساب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایت تک پہنچانا جو ہے وہ آپ کا کام نہیں، توفیق ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں ہدایت دیں۔ جیسے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو محبوب سمجھیں، بلکہ ہدایت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ تو ہدایت جو ہے اور دل جو ہے بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ القلوب بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء، دل جو ہے وہ اللہ کے رحمان کی انگلیوں میں ہے، وہ جدھر چاہیں ان کو پھیر دیں اور جدھر چاہیں ان کو موڑ دیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی جہل لعنت اللہ علیہ
سب سے بڑا دشمن ہے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا دشمن اسلام ہے، لیکن اس کے گھر میں اللہ نے ایسا ہیرا پیدا کیا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بدل الاسلام ہے۔ اسی طرح دیکھ لیں ولید جو سب سے بڑا سرمایہ دار ہے، کافر ہے، دشمن اسلام ہے، لیکن اللہ نے ان کے گھر میں ایک ایسا موتی پیدا کیا حضرت خالد جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلوار کا لقب ملا ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ وہ چاہے تو کافروں کے پیٹ میں سے مسلمان پیدا کر دے، وہ چاہے تو مسلمانوں کے پیٹ میں سے کافر پیدا کر دے۔ کتنے بڑے بڑے علماء گزرے، کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے، اولادیں جو ہیں اللہ معاف کرے ہم جیسی ناکارہ پیدا ہو گئی، اولادیں جو ہیں بھٹک گئیں، اولادیں جو ہیں گمراہ ہو گئیں۔ یعنی آج بھی آپ تاریخ عالم کا مطالعہ کریں، جتنے اللہ کے اولیاء گزرے ہیں عرب میں، عجم میں، شرق میں، غرب میں، شمال میں، جنوب میں، اتنے بڑے بڑے اللہ والے لوگ گزرے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ نے لاکھوں لوگوں کو اسلام نصیب کر دیا، لیکن آج ان کی گدیوں پہ جو بیٹھے ہیں وہ نماز بھی نہیں پڑھتے۔ آج ان کے جو سجادہ نشین بنے ہوئے ہیں، جو آج ان کے مزارات پہ منتظمین بنے ہوئے ہیں، یا جن کی مزارات آج ان کے قبضے میں ہیں، بعض ان کی نسبت کرتے ہیں کہ ہم ان کی اولاد میں بھی ہیں۔ جا کے دیکھ لیں، نہ دین ہے، نہ قرآن ہے، نہ نماز ہے، نہ عبادت ہے، نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ درس قرآن ہے، نہ درس حدیث ہے۔ بس سارا دن لوگ آ رہے ہیں، کوئی پھول ڈال کے چلا گیا، کوئی اپنا دعا مانگ کے چلا گیا، یا کوئی 2-3 مہینے کے بعد کوئی عرس وغیرہ کی رسم ہو گئی، لوگ اکٹھے ہو گئے اور وہ مجاور جو ہیں، وہ سجادے جو ہیں ان کی چاندی بن گئی کہ لاکھوں لوگ جو آئیں گے، اور اگر 1 لاکھ آدمی آئے اور اوسطاً اگر وہ 20 روپے فی آدمی دے جائے تو ان کا تو 20 لاکھ بن گیا۔ صرف ایک نسبت ہے، نہ نماز ہے۔ آپ یعنی یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی پہ اعتراض کر رہے ہیں، آپ ہمارے اعتراضات کو چھوڑیں، آپ چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، یعنی انڈو پاک میں کسی ملک میں چلے جائیں، وہاں جا کے جو ان کے وارث ہیں، سجادہ نشین ہیں، منتظمین درگاہ ہیں، منتظمین خانقاہ ہیں، آپ 1 ہفتہ رہیں، دیکھیں کہ کتنی نمازوں میں وہ آتے ہیں اور کس صف میں نماز پڑھتے ہیں۔ آپ جا کے ٹھنڈے دل سے خود دیکھ لیں، یہ نہ کہیں کہ یہ تو بھی ہیں اعتراض کرتے ہیں، ہمارے اعتراض چھوڑ دیں۔ اللہ نے آپ کو آخر خود بھی تو عقل دی ہے۔ آپ چلے جائیں مثلا حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ، حضرت فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ، حضرت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ، اسی طرح حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ، اسی طرح حضرت چلے جائیں آپ سکتی رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ان کی مزاروں پہ چلے جائیں اور 1 ہفتہ ٹھہر جائیں اور پوچھ لیں کہ جی آج کل سجادے کون ہیں، کون وارث ہے، وہ آپ کو لوگ بتا دیں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کیا وہ نماز میں ہیں، کیا وہ مسجد میں ہیں، کیا وہ عبادت میں ہیں، کیا وہ اللہ کے ذکر میں ہیں، کیا ان مزارات پہ قرآن درس حدیث کوئی طالب علم اگر کہیں ہوگا تو مسجد کے کونے میں ایک مولوی بیٹھا ہوگا 10 طالب پڑھے۔ یعنی جو مرکز تھے علم و عرفان کے، جہاں بارش ہونی چاہیے تھی ہر وقت قرآن و حدیث کی، وہاں اللہ کے نام لینے والا کوئی نہیں۔ بس لوگ آئیں گے، کوئی پھول ڈال رہا ہے، کوئی چادر چڑھا رہا ہے، کوئی باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو خیرات شیرات دے رہا ہے، کوئی دیگیں شیگیں پکا کے باہر کھڑا ہے اپنی تقسیم کر رہا ہے، یا ان کی صندوقیں بنی ہوئی ہیں ان میں پیسے ڈال رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بس اس کے علاوہ آپ جا کے دیکھ لیں، ٹھنڈے دل سے خود فیصلہ کریں کہ کیا اللہ کے اولیاء جو گزرے ہیں وہ یہی کام کرتے تھے جو موجودہ دور میں ہو رہا ہے۔ اچھا کہیں عرس ہو جائے، پیر جتنا بڑا عرس اتنا بڑا، اچھا عرس پہ کیا ہوگا، قوالیاں ہوں گی، باہر شہر میں سرکس لگے ہوں گے، تھیٹر لگے ہوں گے، میلے لگے۔ بھائی بزرگوں کا سرکس سے کیا کام، اللہ والوں کا تھیٹر سے کیا کام، اللہ کا ان گندی گندی حرکات سے کیا؟ اصل مقصد بتائیں وہ کیا ہوتا ہے سجادہ نشینوں کا،
کہ بھئی اس طرح لوگ زیادہ آئیں گے، کوئی سرکس کے لیے آئے گا، کوئی تھیٹر کے لیے، کوئی فلم کے لیے، کوئی قوالی کے لیے، کوئی گانے کے لیے، جتنی لوگ زیادہ آئیں گے اتنی ہمارے پیسے بڑھ جائیں گے، کیونکہ کوئی نہ کوئی تو روپیہ 2 روپے 4 روپے ڈالے گا نا، تو جتنا زیادہ ہوگا گیدرنگ زیادہ ہوگی، کمائی زیادہ ہوگی، بس انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ بس اللہ ہدایت کے فیصلے کر دے۔ اسی طرح دیکھ لیں کتنی مولویوں کے بیٹے ہیں نماز ہی نہیں پڑھتے، کتنی مولویوں کے بیٹے ہیں خود دین سے ہٹے ہوئے، کتنی مولویوں کے بیٹے ہیں کبوتر اڑا رہے ہیں، پتنگ بازی کر رہے ہیں، کتنی مولویوں کے بیٹے ہیں 24 گھنٹے فلموں میں گزرتے ہیں، ٹی وی پہ گزرتے ہیں، VCR پہ گزرتے ہیں، اور کتنی جاہلوں کے بیٹے ہیں عالم بن کے بیٹھے ہیں اور قرآن پڑھا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ہدایت اس کے ہاتھ۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ وقال محمد بن اسحاق فی قوله تبارک وتعالی لیس لک من الامر شیء ای لیس لک من الحکم شیء فی عبادی الا ما امرتک به فیہم ثم ذکر بقیۃ الاقسام۔ محمد بن اسحاق فرماتی ہیں کہ اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، مانا لیس لک من الحکم شیء، اللہ نے فرمایا میرے بندوں کو آپ نہیں حکم دیں گے بلکہ حکم میرا ہوگا۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، یہ مخلوق بھی میری ہے، بندے بھی میرے ہیں، تو احکام بھی میرے ہوں گے، حکم بھی میرا ہوگا۔ میرے پاک پیغمبر آپ میرے نبی ہیں، آپ میرے رسول ہیں، آپ میرے حبیب ہیں، آپ کو میں نے بڑا شان دیا ہے، لیکن احکام میں آپ بھی میرے حکم کے تابع ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی بھی 5 نمازوں کی 6 نمازیں نہیں کر سکتے، 5 نمازوں کی 4 نہیں کر سکتے، نہ زکوٰۃ کے احکام بدل سکتے ہیں، جو اللہ کا حکم ہے وہی پورے کا پورا ہمیں پہنچائیں گے۔ قال تبارک و تعالی او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، میری مرضی آئے تو میں ان کی توبہ قبول کر کے معافی دے دوں، اور میری مرضی آئے تو میں ان کو عذاب دوں، کیونکہ انہوں نے کفر و شرک کر کے اپنے جانوں پہ خود ظلم کیا ہے۔ مما هم فیہ من الکفر ویہدیہم بعد الضلالۃ، یعنی جو کافر ہیں میں اگر چاہوں تو ان کو ہدایت دے دوں، گمراہی کے بعد ان کو توبہ کا دروازہ نصیب کر دوں اور ان کی توبہ قبول کر لوں اور ان کو ہدایت کے فیصلے کرنے کے بعد معاف کر دوں۔ او یعذبہم فی الدنیا والآخرۃ علی کفرہم وذنوبہم، اور اگر میں چاہوں تو ان کے کفر پر، ان کے گناہوں پر ان کو دنیا میں بھی اور ان کو آخرت میں بھی عذاب دے دوں، میری مرضی ہر چیز میرے ہاتھ میں ہے۔ فلہذا قال تعالی فإنہم ظالمون ای یستحقون ذلک، میرا مدنی یہ کافر جو ہے مستحق ہیں اس بات کے، انہوں نے اپنی جان پہ خود ظلم کیا ہے، انہوں نے کفر کر کے شرک کر کے میرے مدنی پاک کا انکار کر کے اپنے اوپر خود ظلم اختیار کیا۔ اب میری مرضی ہے میں ان کو عذاب دوں یا ان کو ہدایت دے کے توبہ قبول کر لوں۔ وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا حبان بن موسیٰ قال انبانا عبد اللہ قال انبانا معمر الزہری قال حدثني سالم عن نبی انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اذا رفع راسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فانزل الله تبارك وتعالى ليس لك من الامر شيء۔ اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے، حضرت سالم اپنے ابا سالم سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھاتے اور دوسری رکعت میں رکوع کرنے کے بعد کھڑے ہوتے، اور جب آپ کہہ لیتے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اس کے بعد آپ بد دعا کرتے کافروں پر کہ اللہم لعن فلانا ولعن فلانا، اللہ فلاں کافر پہ لعنت کر، اللہ فلاں کافر پہ لعنت کر۔ اسی کو کہا جاتا ہے دعائے قنوت نازلہ۔ یاد رکھیں دعائے قنوت جو ہے فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے بعد امام کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کی عزت دے اور اللہ کافروں کو اور مشرکوں کو ہلاک کرے، یعنی خاص طور پر اس کو کہا جاتا ہے قنوت نازلہ۔ لیکن یاد رکھیں کہ قنوت نازلہ کے اندر ائمہ کرام میں 2 قول ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک
اگر کسی عالم میں کسی ملک میں مسلمانوں پہ ظلم ہو، جیسے آج کشمیر میں ہو رہا ہے یا بوسنیا میں ہوا، تو اس وقت مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے امام جو ہیں وہ فجر کی نماز میں دعائیں کروں شروع کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کی نصرت فرمائے اور کافروں کی جو ہے اللہ پاک ان پہ عذاب نازل کرے۔ اللہم اہلک الکفرۃ والفجرۃ والمشرکین، اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین۔ تو یہ سنت رسول پاک۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر نماز میں، یعنی ہر وقت فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے بعد دعائیں کریں۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ سارا سال بس فجر کی نماز کے بعد دوسری رکعت میں رکوع میں اٹھنے کے بعد قنوت پڑھی جائے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور باقی ائمہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب کوئی مصیبت پڑے تو پڑھی جائے، ورنہ سارا سال نہیں۔ حضور پاک نے بھی کبھی کبھی پڑھی۔ تو اب جب احد کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں آ کر ان پہ لعنت کی، اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، میری مرضی ہے، مرضی آئے تو میں ان پر عذاب کر دوں اور مرضی آئے تو میں ان کو مسلمان کر دوں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ حضور نے جب بد دعا شروع کی تو اللہ نے منع کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ تو جانتے تھے کہ یہی ابو سفیان مسلمان ہوگا، خالد بن الولید مسلمان ہوگا، یہی اکرمہ مسلمان ہوگا۔ آج جو عہد میں میرے نبی کے خلاف لڑ رہے ہیں، کل یہ حضور کے غلام ہوں گے، تو اس لیے حضور ان کو بد دعا نہ دیں۔ ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو منع کیا کہ آپ ان کو بد دعا نہ کریں، یہ میری مرضی ہے، میں چاہوں تو ان کو ہدایت دے دوں اور میں چاہوں تو ان کو ہلاک کر دوں۔ لیس لک من الامر شیء، اس لیے فرماتے ہیں لیس لک وہکذا رواه النسائی من حدیث عبداللہ ابن المبارک وعبد الرزاق کلاہما عن معمر بہ، انہوں نے بھی اسی طرح حدیث نقل فرمائی۔ وقال الامام احمد حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابو وکیل قال احمد وهو عبد الله بن وکیل صالح الحدیث ثقۃ حدثنا عمرو بن حمزة عن سالم النبی قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لعن فلانا وفلانا، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سہیل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن امیہ۔ یعنی حضور نے نام لے لے کر ان کو بد دعا دی۔ فنزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يؤذبهم فإنهم ظالمون فيتوب عليهم كلهم۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ خدا کی شان دیکھیں کہ اللہ نے سب کی توبہ منظور کر دی اور سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اللہ کی حکمت تھی، اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ ان کو بد دعائیں نہ دیں، دل کو پھیرنا جو ہے وہ میرے ہاتھ میں۔ وقال احمد حدثنا ابو معاویہ اللالئی قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا محمد بن عجلان النافع عن عبد الله ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو علی اربعہ، حضور پاک نے 4 آدمیوں کا نام لے لے کے ان پہ بد دعائیں کی۔ فانزل اللہ تعالی لیس لک من الامر شیء، اللہ نے یہ آیت اتاری۔ اب مفسر کہتا ہے وہداہم اللہ للاسلام، اور خدا کی شان دیکھیں کہ اللہ نے ان 4 کو ہدایت دے دی اور وہ 4 اسلام میں داخل ہو گئے۔ یعنی جو خالد بن الولید مکے سے فوجیں لے کے مدینے چڑھائی کر رہا تھا، وہی خالد بن الولید مکہ کی فتح والے دن میرے محمد مدنی کا جرنیل بن کے لڑ رہا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں جو چاہیں جب چاہیں جیسا چاہیں کر دیں۔ قال البخاری قال محمد بن عجلان النافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يدعو على رجال من المشركين بيسميهم باسمائهم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین پہ بد دعا دیتے تھے ان کے نام لے کر، حتی انزل اللہ تعالی لیس لک من الامر شیء الآیہ۔ وقال البخاری ایضا حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سعد بن ابن شہاب عن سعید بن المسیب وابی سلمة بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ
عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يدعو على احد او يدعو لاحد كان بعد الركوع وربما قال اذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم انجِ الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ابي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف يجهر بذلك. وكان يقول بي بعد صلاتي في صلاة الفجر اللهم لن فلانا وفلانا بأحياء من أحياء الأرض حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک اگر کسی پہ بد دعا کرتے یا کسی کے لیے دعا کرتے تو فجر کی نماز میں رکوع کے بعد دعائے قنوت میں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد ان کے لیے دعا کرتے. جیسے حضور نے ان چاروں کے لیے دعا کی اللہم انجِ الولید بن الولید سلمۃ بن ہشام عیاش بن ابی ربیعہ والمستضعفین من المؤمنین، اور بد دعا کی مضر کے قبائل پر، اور اسی طرح آپ نے بعض عرب کے قبائل پر بھی لعنت بھیجی اللہم علن فلان فلان من احیاء العرب، اور حضور زور سے جار کے ساتھ دعا مانگتے اللہم انج فلان ابن فلان اللہم اہلک فلان ابن فلان. تو دعائے قنوت یعنی فجر کی رکعت دوسری رکعت میں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے. وقال البخاری قال حمید وثابت عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت هذه الايه ليس لك من الامر شيء. حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں حضرت حمید نے بھی حضرت ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ احد والے دن حضور کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، اور حضور نے فرمایا کیف یفلح قوم شجوا وجه نبیہم، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کیا. اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ مطلب ہدایت میرے ہاتھ، میں چاہوں تو ان کو بھی ہدایت دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں خود بھی بہت تکلیف برداشت فرمائی اللہ کے راستے میں. اس لیے اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں اس دوسری حدیث کے اندر وقد اسند هذا الحدیث الذي علقه البخاری فی صحیحہ تعلیقات بخاری میں وقال فی غزوۃ احد حدثنا یحییٰ ابن عبد اللہ السلمی قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر بن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله النبي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رفع راسه من الركوع في الركعه الاخيره من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا وفلان بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فانزل الله تعالى ليس لك من الامر شيء الآية. وعن حمزة بن أبي سفيان قال سمعت سالم بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هكذا ذكر هذه الزيادة البخاري رحمه الله تعالى معلقة مرسلة وقد تقدمت متصلة في مسند احمد آنفا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تعلیقاً ذکر کیا لیکن مسند امام احمد میں سند متصل کے ساتھ یہ حدیث ذکر ہو چکی. وقال الامام احمد حدثنا وشيم قال حدثنا حمید عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم احد وشج في وجهه حتى سال الدم على وجهه فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم الى ربهم عز وجل فانزل الله تعالى ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. انفرد به مسلم فرواه عن القانبي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه وذكره. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی احد میں شہید ہوئے اور آپ کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا.
تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہ رہا تھا، حضور پاک کہہ رہے تھے کیف یفلح قوم شجوا وجہ نبیہم، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کے چہرے کو بھی زخمی کرتے، حالانکہ اللہ کا نبی یدعوہم الی اللہ، وہ ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا کیا ہے۔ جب حضور یہ فرما رہے تھے تو پھر یہ آیت بعد میں نازل ہوئی کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بد دعا نہ کریں، ہدایت دینا نہ دینا میرا کام ہے، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، میں اگر چاہوں تو ان کی توبہ قبول کر لوں اور اگر میں چاہوں تو ان کو عذاب کروں۔ حدثنا ابن حمید قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا الحسين بن واقد المتن قتادة قال أصيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وقصرت رباعيته وفرق حاجبه وبكى وعليه درعان والدم يسيل فمر به سالم مولى أبي حذيفة فأجلسه ومسح عن وجهه فأفاق وهو يقول كيف بقوم فعلوا هذا بنبيهم فهو يدعوهم إلى الله عز وجل وأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء الآية وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بنحوه ولم يقل فأفاق۔ اس روایت میں حضرت قتادہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کے چہرے مبارک پہ بھی زخم آیا اور آپ کے یہ بھویں مبارک میں بھی زخم آیا، اور آپ نے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھی لیکن خون جو ہے وہ بہ رہا تھا۔ حضرت سالم مولا ابی حذیفہ جب گزرے انہوں نے حضور پاک کو بچھایا، آپ کے چہرے مبارک کو صاف کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہل گئی۔ بعض روایات میں افاق یعنی حضور ہوش میں آئے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کیف بقوم فعلوا ھذا بنبیہم، اس قوم کا کیا حال ہوگا جنہوں نے اپنے پیغمبر اپنے نبی کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی لیس لک من الامر شیء الآیہ وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بنحوه ولم يقل فأفاق، اس کے اندر صرف یہ لفظ نہیں ہے، باقی سند کے ساتھ وہی بات ہے۔ ثم قال تعالی وللہ ما فی السماوات وما فی الارض الجمیع ملک له وعلى ما عبید بین یدیہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء هو المتصرف فلا معقب لحکمہ فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون واللہ غفور الرحیم۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے یہ اللہ کے لیے ہے، سب کا سب اللہ کا ملک ہے، اور تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں میں جیسا چاہے کرے، هو المتصرف، وہی متصرف ہے، وہی مختار ہے، تمام مسائل تمام عوامل اس کے ہاتھ میں ہیں، اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں، غفور بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ جی کہ بعض لوگ امام صاحب کے پیچھے مقتدی فاتحہ پڑھتے ہیں اور بعض نہیں پڑھتے، تو دونوں کی نماز ہوتی ہے، الحمدللہ دونوں کی نماز ہوتی ہے، کوئی بات کوئی جھگڑے والا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اصل میں دونوں کے پاس حدیث ہے۔ جو حضرات فاتحہ مبارک پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث رسول ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، وہ اس حدیث مبارک سے استدلال کرتے ہیں۔ اور جو حضرات جن ائمہ کے نزدیک مقتدی کے پیچھے نماز میں فاتحہ پڑھنی ضروری نہیں ہوتی، جیسے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نمازیں جاری ہیں اور امام قرآن یا فاتحہ زور سے پڑھ رہے ہیں تو پیچھے بالکل نہ پڑھیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے سنو اور چپ رہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چاہے نمازیں جاری ہیں، فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے یا ظہر ہے، عصر ہے،
جب امام ہے تو تم مقتدی نہ پڑھو، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں ہے حضور نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، اور ایک میں ہے کہ قراءۃ الامام قراءۃ لہ، اور ایک میں ہے اذا قرأ فانصتوا۔ تو یہ سب حدیثوں کو سامنے رکھ کے ائمہ کرام نے اپنی اپنی تحقیق نقل کی ہے۔ الحمدللہ سب کی نمازیں صحیح ہیں، بلا وجہ جھگڑوں میں نہ پڑے اور بلا وجہ دشمنوں کو موقع نہ دیں کہ 1400 سال ہو گئے مسلمان ابھی تک نماز پہ بھی اکٹھے نہیں ہوئے، تو یہ پتہ نہیں کس بات پہ اکٹھے ہوں گے آج تک۔ یعنی مخالف جو ہے وہ ہماری ان لڑائیوں کو تو پھر اپنے نظر میں دیکھتا ہے نا۔ ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، بھائی ہیں، ہمارا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن دشمنوں کو یہ بڑا، حالانکہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اتنی وسعت رکھی ہے دین میں کہ کسی حال میں بھی بندہ دین سے نہ نکلے، کسی نہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائے۔ تو جو چیز اللہ نے ہمارے لیے رحمت بنائی تھی، ہم لڑ کے اور سر پھٹول لڑائیاں اور مقابلے اور جھگڑے کر کے دشمنوں کو ہنسا رہے ہیں کہ بھئی ہم مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کام کریں، اور یہ ابھی تک اپنے مسئلوں میں لڑیں۔ ان کے 1400 سال سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اس لیے جو لوگ لڑاتے ہیں وہ خیر خواہ نہیں ہیں اسلام کے، وہ سمجھتے ہیں ہم بڑا دین کا کام، دین کا نہیں کر رہے ہیں، وہ دین سے لوگوں کو ہٹا رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ کے پہلے 4 سنتیں اور بعد میں 4 سنتیں، اور بعض ائمہ کے نزدیک پہلے بھی 2 ہیں بعد میں۔ اب یہ کوئی لڑنے والا اس میں مسئلہ ہے بھائی، کتنی رعایت ہے، رحمت ہے۔ ایک آدمی ہے بیچارہ وقت نہیں ملا 2 پڑھ لی، ایک آدمی الحمدللہ 2 گھنٹے پہلے آگے حرم میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں جمعہ پڑھوں، ماشاءاللہ اسے موقع ملا، اس نے 2 رکعت تحیۃ المسجد بھی پڑھ لی، اس نے 2 رکعت تحیۃ الوضو بھی پڑھ لی، اس نے ظہر سے پہلے 4 سنتیں مؤکدہ بھی پڑھ لی، جمعہ کے 2 فرض پڑھنے کے بعد پھر 4 سنتیں پڑھی، پھر اس کے بعد 2 سنتیں پڑھی، پھر اس کے بعد 2 نوافل پڑھی۔ تو کوئی جرم کیا اس نے ڈنڈا لے کے اس کو نکال دیں گے، کیوں پڑھ رہے ہو؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ایک آدمی ہے مزدور ہے بیچارہ، اذان ہوئی وہیں سے وضو کر کے بھاگا دوڑا حرم میں پہنچا، اس کو 2 رکعت پڑھنے کا موقع ملا، الحمدللہ اللہ نے اس کی بھی قبول کر۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ جتنا جتنا کسی کو موقع ملے عبادت کا، سبحان اللہ۔ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو 10 طواف کرتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جن کو 10 دن میں 1 طواف بھی نصیب نہیں نہ۔ تو اب اس پہ ہم لڑ پڑیں کہ حضور نے تو روز میں 10 طواف نہیں کیے، یہ کیسے کر رہا ہے بھائی؟ یہ تو مخالف ہو گیا حضور کا۔ یہ کوئی عقل کرو بھی، جب طواف ثابت ہے اب چاہے 100 کرو، چاہے 1000 کرو، چاہے 2 کرو، چاہے 4 کرو۔ اسی طرح جو سنت ثابت ہے، جو نفل ثابت ہے، قرآن و حدیث میں جتنی اللہ توفیق دے پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مجھے زیادہ پڑھنے کی توفیق دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چلو ایک آدمی اگر روزانہ 1,00,000 دفعہ حضور پہ درود بھیجیے تو کیا کہو گے؟ برا کر رہا ہے؟ کیوں؟ حضور نے تو 1,00,000 خود نہیں پڑھا، اور کسی صحابی نے بھی 1,00,000 روز کا نہیں پڑھا۔ تو اب یہ پڑھے تو ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں، کیوں درود پڑھتے ہو حضور پہ، اور 1,00,000 کیوں پڑھتے ہو؟ کبھی 99 پڑھو اور کبھی 92 پڑھو اور کبھی 1,00,001 پڑھو اور کبھی 1,00,10 پڑھو۔ کوئی بات ہے؟ کوئی عقل؟ حضور نے فرما دیا کہ جس نے 100 دفعہ استغفار کیا تو معلوم ہوا کہ 100 دفعہ 100 کا بھی کوئی ہے حیثیت، ورنہ حضور 100 دفعہ کیوں فرماتے؟ اچھا اب اگر کوئی آدمی 1000 استغفار کر لے تو وہ اس حدیث کا مخالف ہو گیا کہ حضور نے تو 100 دفعہ کیا، تم 1000 دفعہ کیوں کرتے ہو؟ اس لیے اللہ سے دعا کرو اللہ سمجھ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کا ہمیں غلام بنائے اور قرآن و حدیث کے معنی سمجھنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فہم عطا فرمائے، اللہ ضد سے، اللہ حسد سے، اللہ تباغض سے، اللہ تحاسد سے، اللہ اختلافات سے امت کو محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو حبل اللہ کے پکڑنے کی توفیق دے۔ کہتے جی کہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرتے ہوئے اگر خیال کسی دوسری عورت کا چلا گیا، یعنی ہم بستری اپنی بیوی سے کر رہا ہے اور خیال
کسی دوسری کا کر. اچھا وہ بھی خیال کسی دوسرے مرد کا کر رہی ہو تو کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں جی، اس کو بھی حق ہے کہ نہیں؟ خیال سے کچھ نہیں ہوتا. خیال جتنے مرضی آئے کرتے رہو، خیالوں سے کچھ نہیں ہوتا. شیطان فرشتوں میں سے تھا یا جنات میں سے تھا؟ آپ نے کوئی رشتہ داری کرنی ہے؟ نہ تحقیق کی جو ضرورت پڑ گئی ہے آپ کو کہ شیطان کون تھا. کوئی رشتہ داری کرنی ہے، اس سے کاروبار میں شراکت کرنی ہے، کوئی تھا دفع ہو. کوئی ہمارا خیر خواہ ہے، دوست ہے کہ ہم اس کا نسب نامہ پوچھیں؟ اللہ نے فرمایا تمہارا دشمن ہے. قرآن نے کہہ دیا کان من الجن، وہ جن تھا، ختم ہو گئی بات. اب ان کو ابھی تک تحقیق ہو رہی ہے وہ جن تھا کہ فرشتہ. تب قرآن کہتے ہیں کان من الجن ففسق عن امر ربی. جب اللہ کا نص آ گیا بات ختم ہو گئی کہ وہ جن تھا. ان سے وقت کی دعا جو ہے وہ مقبول ہوتی ہے. دعاؤں کے لیے اوقات ہیں، جیسے لیلۃ القدر ہے، جیسے جمعہ کے دن میں ایک ساعت اللہ نے رکھی ہے. اسی طرح ہر رات کا جو آخری حصہ ہے اس میں مقبولیت دعا کے اوقات ہیں. باقی اللہ کی مرضی. اللہ کے نبی بھی مانگتے رہے 70 سال تو منظور نہیں کی. یعقوب علیہ السلام کو یوسف کتنی دیر بعد ملے؟ کیا خیال ہے آپ کا وہ دعا میں کوئی کمی کرتے ہوں گے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان کتنی عرصے کے بعد ختم ہوا؟ وہ دعا میں کوئی کمی کرتے ہوں گے؟ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. بندے کا کام ہے کہ مانگتے رہو. جب تم گھڑیاں ڈھونڈ رہے ہو تو مانے تنگ آئے ہوئے ہو کہ بس وہی وقت مجھے مل جائے، بس باقی میں سارا دن شیطانی کام کرتا رہوں. تم 24 گھنٹے اللہ سے مانگتے رہو. باقی جب مالک چاہے گا دے دے گا، اس کی مرضی ہے. نہ دے اس کی مرضی ہے. وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. تم نے دنیا کے بادشاہوں سے کام لینا ہو تو سال لگ جاتے ہیں. وہ تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے. راضی ہو جائے منٹ میں ہو جائے اور نہ راضی ہو اس کی مرضی ہے. بندے کا کام ہے کہ مانگتا رہے، دروازہ کھٹکھٹاتا رہے اور یقین رکھے کہ میرا مالک میری دعا سنے، رحمت کریں گے. باقی اللہ کی مرضی، جب چاہیں کریں. یہ اوقات بہرحال مستجاب الدعوات ہیں. نماز کے بعد دعا ہے. میت سے گھر تک پتہ نہیں کہ گھر سے قبرستان تک 360 سوالات کا جواب ہوتا ہے. یہ پتہ نہیں آپ نے کہیں پڑھا ہے، ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا. بہرحال حساب کتاب تو ہوتا ہے لیکن قبر میں دفن ہونے کے بعد یہ جاتے جاتے نہیں ہوتا. اگر آدمی وضو کر رہا تھا، اس کا سطر کھل گیا اور دوسرے کی نگاہ پڑ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا، لیکن احتیاط کرو، گناہگار ہے دکھانے والا دیکھنے والا. اگر بغیر ارادے کے نظر پڑی تو گناہ بھی نہیں. میرے والدہ نے 1975 میں حج کیا تھا. میرے والد کی طبیعت خراب تھی. انہوں نے میری والدہ کو اجازت دے دی تھی اور میں نابالغ تھا، اپنی والدہ کے ساتھ آیا تھا. تو ان کا حج ہو گیا. حج تو ہو گیا لیکن بغیر محرم کے سفر کرنا جو ہے وہ حدیث مبارک کے خلاف ہے کہ کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے. انہوں نے چونکہ بغیر محرم کے سفر کیا وہ تو گناہ ہے، لیکن حج تو ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی حج قبول کریں، لیکن آئندہ ایسا کبھی نہ کریں. چاہے عمرہ ہے یا حج ہے، کوئی عورت بغیر محرم کے کبھی سفر نہ کرے. اور اسی میں اللہ کی حکمتیں ہیں. آج دیکھ رہے ہو کتنی فتنے ہیں. کسی کی مال عزت محفوظ ہے، آج تو محرم بھی ساتھ ہو پھر محفوظ نہیں ہے. تو اگر محرم کے بغیر ہو تو پھر تو ایسے ہے نا کہ جیسے بکری آپ بھیڑیے کو دے آئیں. آج کل تو وہی حال ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. بہرحال بغیر محرم کے کبھی عورت نہ نکلے. بھائی یہ زمین آباد کی کیا یہ خود مجھے ملیں سمجھائیں. بات لمبی بات ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی کیا لکھا ہے. اگر ہم ہندوستان میں ہنڈی بھیجیں تو بھیج سکتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ہنڈی بھیجنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے.
مسئلہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ کیا وہاں کی حکومت کو نقصان ہوگا یا نہیں. اگر کافر حکومت ہے تو کوئی عرض نہیں. حتیٰ کہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ بھی وہاں سود بھی لے سکتے ہیں آپ کے، وہ کافر ہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ نہ لیں. احتیاط اسی میں ہے، فتویٰ اسی میں ہے کہ آپ وہاں سود نہ لیں. لیکن بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اب وہ کافر حربی ہے، مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، روزانہ قتل عام ہو رہا ہے کشمیر میں اور دیگر علاقوں میں، تو اب جب کافر حربی ہو جائے تو پھر احکام بدل جاتے ہیں. بہرحال ہنڈی بھیجنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اگر ہم نے ولیمہ کرنا ہے تو اس میں عقیقے کے بکرے شامل ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. ولیمہ علیحدہ چیز ہے، عقیقہ علیحدہ چیز ہے. اور ولیمہ کسی دوسرے کا ہے، عقیقہ کسی دوسرے کا ہے. کیوں؟ عقیقے والے کا ولیمہ تو ہو نہیں سکتا، وہ تو ابھی پیدا ہوا. 7ویں دن ولیمہ عقیقہ ہوتا ہے اور ولیمہ شادی کے بعد ہوتا ہے. اور ایک رواج یہ بھی یاد رکھیں، ہمارے یہاں جو رواج ہے نا جی، کہ جس دن شادی ہوتی ہے مثلا آج ہی کھانا ہوگا اور آج ہی دلہن دولہے کے گھر میں آئے گی، یہ سنت کے خلاف ہے، بالکل سنت کے خلاف. اور رخصتی ہو جائے، دلہن دولہے کے گھر میں آ جائے، اس کے بعد ولیمہ کریں. اس کے بعد 1 دن بعد، 2 دن بعد، 3 دن بعد، 4 دن بعد. یعنی پہلے اس کی بیوی تو بنے، اس کے گھر میں ابھی بیوی آئی نہیں، آپ نے روٹی پہلے اس کی کھا لی، شادی ہوئی نہیں، دلہن اس کے گھر میں آئی بھی نہیں. ولیمے کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ حضور نے ایک صحابی کو دیکھا تو اس کے کپڑوں پہ تھوڑا سا اثر تھا، خوشبو کا، رنگ کا. تو ہم فرمایا کہ کیا بات ہے بھائی، ماہم کیا ہے یہ، کیا وہ رنگ لگا ہے تیرے کپڑے کو؟ تو نے کہا حضور میں نے شادی کی ہے. تو آپ نے فرمایا تم نے ولیمہ کیا کہ نہیں؟ کہا نہیں. آپ نے فرمایا اولم ولو بشاتن، چاہے ایک بکری ذبح کر کے کرو لیکن ولیمہ کھلاؤ دوستوں. تو وہ بعد میں کیا جائے. اچھا، ایک رواج ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ لڑکی کی شادی ہو تو لڑکی والے کھانا دیتے ہیں، یہ بھی خلاف سنت ہے. لڑکی والوں کی طرف سے کوئی کھانا نہیں ہوتا، بالکل سنت کے خلاف. لڑکی والوں کا کیا تعلق ہے کہ وہ دعوت دے؟ دعوت ولیمہ جو ہے وہ لڑکے والوں کی ہے. ہاں، لڑکی کے گھر میں جو بارات کے چند آدمی آئے ان کو کھانا کھلا دیں، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ نہیں کہ لڑکی والے بھی کارڈ جاری کر رہے ہیں اور دعوتیں دے رہے ہیں اور ہوٹل بک کر رہے ہیں اور لاکھوں روپے دبا کر رہے ہیں، بالکل سنت کے خلاف. پیسہ بھی خرچ ہوا اور فائدہ بھی کوئی نہیں. جی کہ نماز جو پڑھاتی ہے امام، ان کو تنخواہ لینا، اجرت لینا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. وہ کہاں سے کھائیں؟ مولوی صاحب چوری کرے رات کو؟ نہ، آخر نماز جو پڑھا ہے تو روٹی کہاں سے کھائے؟ تنخواہ نہیں دو گے تو انشاءاللہ پھر وہ بھی جمعرات ہیں اور کل پہ آ جائے گا. اگر تم مولوی کو تنخواہ نہیں دو گے، وہ بھی فکر نہ کرو، انشاءاللہ 3رے دن کل شریف، 7 جمعرات شریف، اس کے بعد 40واں شریف، اتنے میں محلے کا کوئی اور شریف مر جائے گا، پھر وہ بھی انشاءاللہ. اپنا پیٹ تو بھرنا ہے نا مولوی نے، آخر انسان ہے، کوئی جن تو ہے نہیں کہ لوگوں کے گھر سے لے آئے. تنخواہ دینی جائز ہے. یہ مسئلے اس وقت تھے جب بیت المال تھے اور وہ ائمہ کو بیت المال خود دیتا تھا، اس کو لوگوں سے لینے کی ضرورت نہیں رہتی تھی. آج کہاں سے دیں گے مولوی؟ مولویوں کو بلکہ یاد رکھو، اگر تم نے صحیح دین سیکھنا ہے تو مولویوں کو زیادہ سے زیادہ تنخواہ دو، زیادہ سے زیادہ ان کو عزت دو، زیادہ سے زیادہ ان کو جرت دو تاکہ وہ حق کہیں، تمہیں حق سمجھائیں. جب تم ان کو دبا کے رکھو گے تو کیا وہ بیچارے غریب آدمی کیا تمہیں حق کہیں گے؟ وہ پھر وہی کہیں گے جو چودھری کہے گا، جو تنخواہ دینے والا کہے گا. آج کے سبق کے بعد سمجھ نہیں آیا کہ میدان کربلا میں شکست کے اسباب کیا تھے. کیوں سمجھ نہیں؟ اللہ کی مرضی یہی تو ہے کہ میری مرضی جو چاہوں کر دوں. شکست کے اسباب یہی تھے کہ اللہ کی مرضی. مجھے پتہ نہیں تمہیں کون سی نہیں آئی، ہمیں تو پتہ نہیں لگا. اگر کوئی آدمی دوسرا عمرہ کرنا چاہے تو یہاں پر احرام اپنے گھر سے باندھ لے یا اس کو حد حرم سے باہر جانا ہوگا. حد حرم سے باہر جانا ضروری ہے، چاہے وہ تنعیم جائے، جیرانہ جائے، جدہ جائے، طائف جائے، کہیں جائے، وہ باہر سے احرام باندھے تاکہ حج اور عمرے میں حل اور حرم دونوں شامل ہوں. حج کا جب ہم احرام باندھتے ہیں تو حرم سے باندھیں گے اپنے گھر سے، لیکن جائیں گے عرفات، ہل آ گیا. اسی طرح عمرے میں ہم ہل میں جائیں گے اور پھر حرم میں آئیں گے تاکہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوں.
کہتے ہیں جی حرم میں ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ 1,00,000 ہے، اور مسجد نبوی میں یعنی مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک میں جو صحیح حدیث ہے اس میں 1,000، اور ایک حدیث مبارک ہے جس میں 50,000 کا ذکر بھی ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے۔ صحیح حدیث مبارک میں 1,000 ہے اور مسجد حرم میں 1,00,000 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان ہوئے تھے، اسی حدیث میں ذکر نہیں ہے، اور وہ حضور کے نبوت ملنے سے بھی پہلے فوت ہو گئے، یعنی والد تو حضور ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تو فوت ہو گئے، اور والدہ بھی حضور ابھی 7 سال عمر تھی تو فوت ہو گئی، نبوت تو 40 سال کے بعد ملی۔ اگر میں نے احرام کے لیے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد ابھی میں نے نیت نہیں کی تو کنگھی ونگی کر لوں، بالکل کر لو، کنگھی کر لو، خوشبو لگا لو، حجامت بنا لو، غسل کر کے بھی کنگھی کر لو، جب تک آپ لبیک نہیں پڑھتے، نیت نہیں کرتے، احرام شروع نہیں ہوتا۔ جب آپ پڑھیں گے لبیک فی عمرۃ لبیک اللہم لبیک، اب عمرہ احرام شروع ہو گیا، اب آپ کی پابندی ہے کہ بال نہ گریں، بال نہ کاٹیں، ناخن نہ کاٹیں، حجامت نہ کریں، خوشبو نہ لگائیں۔ وہ پابندی شروع کب ہوگی؟ جب نیت کریں گے، غسل سے تو شروع نہیں ہو جاتی۔ کہتے ہیں جی کہ اگر آرمی والے فوجی، ہمارے بعد فوج والے حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بوٹ کھولنے کا موقع نہیں ملتا اور وہ اسی بوٹوں میں کھڑے کھڑے نماز پڑھیں، بالکل پڑھ لیں، کوئی بات نہیں ہے، اگر بوٹ پاک ہیں کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی نے طواف وداع کر لیا لیکن نہیں جا سکا، کوئی حرج نہیں، مکے میں رہے، نمازیں پڑھے، طواف کرے، پھر آخری طواف وداع ہو جائے گا۔ 15ویں کا روزہ رکھنا شعبان کا کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ عقوق سے اٹھ کر جو لوگ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، ان کے پاس کوئی ہوگی، ہماری نظر سے نہیں گزری۔ نماز جنازہ میں دونوں طرف سلام پھیریں یا ایک طرف پھیریں، دونوں جائز ہیں۔ ایک طرف پھیرنے سے بھی نماز پوری ہو جاتی ہے، دوسری طرف پھیریں تب بھی سنت ہے، کوئی منع نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ جی ایک شوہر نے اپنی بیوی سے رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں ہم بستری کی، اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ یا تو غلام آزاد کرے، وہ کر نہیں سکتا، یا 60 روزہ رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اس کے بعد جو ہے آئندہ احتیاط کرے، استغفار کرے۔ سنا ہے کہ 2 فرشتے آسمان سے آئے تھے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ان کو زمین میں لٹکا دیا گیا۔ ہاں ہاروت و ماروت بابل میں بعض روایات میں آیا ہے کہ وہ فرشتے تھے، انہوں نے خود اللہ سے مانگا تھا کہ یا اللہ تیرے بندے جو ہیں وہ گناہ کرتے ہیں، ہم گناہ نہیں کریں گے، ہمیں زمین میں بھیج۔ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے بندوں میں حیوانیت بھی رکھی ہے، شعبانیت بھی رکھی ہے، اگر وہ قوتیں تمہارے اندر رکھ دوں تو تم بھی گناہ کرو گے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں کریں گے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اللہ نے ان میں رکھ دی۔ تو جب وہ قوتیں رکھ دی گئیں تو اب وہ فرشتے نہیں رہے، فرشتے تو اس وقت تک تھے جب تک ان میں وہ قوائے انسانی داخل نہیں ہوئی، جب وہ قوائے انسانی داخل ہو گئیں تو اب وہ فرشتے نہیں رہے، لہذا اعتراض ختم ہو گیا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ وما انزل علی ملکین ببابل ہاروت و ماروت، وہ کہتے ہیں ملکین نہیں بلکہ ملکین، قرات جو ہے ملکین ہے، یعنی وہ 2 بادشاہ تھے، شہزادے تھے، انہوں نے جادو کیا، سحر کیا، اللہ کا عذاب آیا اور یہ حال ہوا۔ تو بہرحال فرشتہ اس وقت تک فرشتہ ہے جب فرشتے والی صفت میں رہے، اللہ صفت ہی بدل دے تو وہ فرشتہ نہ رہا۔ ماں باپ بیمار ہیں، دعا کریں، اور ان کا عقیدہ بھی ٹھیک نہیں، اللہ ان کا عقیدہ صحیح کر دے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اللہ جن کے بھی عقیدے غلط ہیں سب کا ٹھیک کر دیں۔ جن کا ملک کون سا ہے، ان کا کھانا کیا ہے، تم اپنے بندوں کا تو فکر کرو، لوگ بھوک مر رہے ہیں، تم جنوں کی فکر کر رہے ہو، جنوں کا کھانا کیا ہے، بھئی تم بندوں کے کھانے کا تو کرو، لاکھوں آدمی روز بھوک سے مر جاتے ہیں، ان کا کھانا تو پہنچاؤ، جنوں کا کھانا تمہاری ذمہ داری نہیں۔ باقی جن جو ہیں وہ ویرانوں میں رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، حشرات الارض کی صورت میں رہتے ہیں، ان کی غذائیں جو ہیں جب بندے ہڈی پھینکتے ہیں ان کے لیے اس ہڈی پہ گوشت چڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح جانوروں کی گوبر ہے، فرس ہے، اس کو بھی ان کی غذا ہے، ان کی غذا کا آپ فکر نہ کریں۔
وہ تو زور والی مخلوق ہے، وہ ڈنڈے سے بھی لے لے گی. لیکن بات تم اپنی کرو کہ ہمارے مسلمان جو بھوکے مر رہے ہیں ان کا تو تم کوئی فکر کرو. کتنے لوگ ہیں بیچارے جو بھوک سے مر رہے ہیں. جی کہ مرنے کے بعد قبر میں آدمی زندہ کیا جاتا ہے. جب آپ جائیں گے پتہ لگ جائے گا. تکلیف کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی پیش کی پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے جانا ہے، قبر آنے والی ہے انشاءاللہ. پھر جب جنت میں ملیں گے پتہ لگ جائے گا. بہرحال جتنی حدیث میں ہمارا ایمان ہے کہ منکر نکیر آتے ہیں، سوال جواب ہوتا ہے، من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل. تو بہرحال آخر سوال پھر کس سے ہوتا ہے؟ جو چیز حدیث میں آمنا و صدقنا. لیکن وہ حیات برزخ سے تعلق رکھتی ہے، عالم غیب سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے ہم اس کی کیفیات کو نہیں بتلا سکتے کہ وہ کیفیات کیا ہوتی. دل میں خیال آتا ہے کہ فلاں فلاں بھی نقصان ہوا ہے، اچھا ہوا ہے، ایسا نہ کیا کرو. بہرحال توبہ کرتا ہوں اچھا کرتے ہو. جی عورتوں کا دنیا میں جو شوہر ہے وہ آخرت میں بھی ملے گا. ہاں فکر نہ کرو، ملے گا. جو تمہارے گلے میں یہاں ہے وہاں بھی پڑے گی، لیکن وہاں اچھی حالت میں ملے گی. خیر مہر ہے، اس حالت میں نہیں ہوگی، ٹھیک ہو جائے گی. تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. تو انشاءاللہ فکر نہ کرو. جو عورت جس کے نکاح میں مرے گی وہ قیامت میں بھی ملے گی. اگر کوئی تنگ ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ نہ ملے وہاں، تو طلاق دے دے. وہ کسی اور سے شادی کرے گی تو اسی کو ملے گی. ایک اللہ والے تھے، ان کی بیوی تھی بڑی بد زبان. تو وہ ایک شاگرد تھا حضرت مرزا جان جانا رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی اللہ کو. ان کی بیوی بڑی بد زبان تھی، اللہ معاف کرے. تو ایک پٹھان ان کا شاگرد تھا، اس کو بھیجا تو اندر سے عورت نے پتہ نہیں کیا کیا کہا. واپس ہے، اس نے کہا استاد تم ہمارا استاد ہے پر آج ہم بہت سبق. انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہ تمہارا بیوی ہے، خدا کا قسم تمہارا بیوی نہ ہوتا ہے اس کا گردن اٹھا. یہ ہمارا استاد کو گالی دیتا ہے. اس نے کہا اللہ کا، اور استاد اس کو طلاق کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا طلاق دے دوں تاکہ کسی دوسرے کے لیے عذاب بنے. بھائی میں تو بھگت رہا ہوں، کسی دوسرے کے لیے میں کیوں عذاب بناؤں؟ جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے میں تو بھگت رہا ہوں. اب کسی کو عذاب کا. اور پھر کیوں فرمایا کہ جو مجھے ترقی ملی ہے اسی عورت کی وجہ سے ملی ہے کہ اس نے بد زبانی کی، میں نے صبر کیا، اللہ نے مجھے ولایت. اگر کوئی آدمی کے ہمسائے میں مسلمان نہیں کافر رہتا ہے اور وہ مر جائے تو ہم انا للہ پڑھیں، انا للہ مسلمانوں کے لیے. کافر مر گیا، اچھا ہو گیا، دفع ہو گیا، جان چھوٹی، ایک اور جہنم میں چلا گیا. ویسے ہمسائے کی حیثیت میں آپ جا سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو کلمات مسلمان کے لیے ہیں وہ کافر کے لیے استعمال نہیں ہوتے. جیسے السلام علیکم آپ کافر کو نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ کہیں والسلام علی من اتبع الہدی. اسی طرح جو کلمات اسلام کے لیے مومن کے لیے لکھے ہیں وہ مومن کے لیے استعمال ہوں. میں نے جتنے بچے ہیں میں نے ان کے عقیقے قربانی کے ساتھ کر دیے. جو ہو گیا ہو گیا، آئندہ علیحدہ کیا کریں. ایک آدمی نے مجھ سے 700 روپیہ قرضہ لیا. وہ مسکین تھا، قرضہ ادا نہیں کر سکا. میں نے منت بانی تھی کہ ایک بکری ذبح کروں گا، تو اس پیسے میں بکری آ گئی نہیں آ گئی. وہ پیسہ وہ کھا گیا، تم اور بکری ذبح کرو. اب اللہ میاں سے بھی دھوکہ کرنا چاہتا ہے. وہ جو 700 روپیہ ڈوبا ہوا ہے نا، اللہ میاں کہتے تم لے لو. او بدبخت شریف آدمی، تمہیں تو ملا نہیں، خدا کیوں لے لے؟ دیکھو مسلمان کتنا چلاک ہے. جب بیمار تھا اللہ میاں بکری خیرات کروں گا، اب ٹھیک ہو گیا کہتے اللہ میاں وہ جو میرے پیسے پھنسے ہوئے نا لے لینا. بھائی واہ، بڑا نیک نیت آدمی ہے ماشاء اللہ. کہتا ہے جی ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی حرام ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ نے حبشہ کے لوگوں کا رقص دیکھا تھا. وہ رقص نہیں، وہ تیر چلا رہے تھے، مشق کر رہے تھے تیر اندازی کی، وہ دیکھا تھا. رقص موسیقی اور تیر اندازی میں فرق ہے. یہ تمہارے ملک میں جو موسیقی ہے یہ تو حرام نہیں، یہ تو کفر تک چلی جاتی ہے. جس میں ننگی عورتیں گاتی ہوئی موسیقی ہوتی ہے.
ہاں جب ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں، تو جنت دوزخ کا کیا مطلب؟ جس کو ہدایت دے گا کہیں رکھنا تو ہے، پھر جنت کیوں نہ ہو، اور جس کو نہیں دے گا اس کو بھی تو کہیں ڈالنا ہے۔ تو دونوں کے لیے جیسے ہدایت اس کے ہاتھ میں، جنت اس کے ہاتھ میں، روایت اس کے ہاتھ میں، جہنم بھی اس کے ہاتھ میں۔ باقی کیوں دے گا؟ اس کا ملک ہے، اپنے ملک میں وہ جو چاہے تصرف کرے، ہم کون ہیں پوچھنے والے بھائی؟